ڈرائیور، وہ لڑکی تکلیف میں لگ رہی ہے، اس سے پوچھو ہاسپٹل جانا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ میر شہریار نے اپنی سیاہ پراڈو کی پچھلی نشست سے باہر دیکھتے ہوئے ایک دم کہا۔ اس کی آواز میں وہ روب اور ٹھہراؤ تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، لیکن آج اس ٹھہراؤ میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ باہر جنوری کی سرد اور بے رحم ہوائیں چل رہی تھیں، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور اکا دکا بوندیں پڑنا شروع ہو چکی تھیں۔ سڑک سنسان تھی، دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ روڈ کے کنارے پیلی سٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں ایک سیاہ برقعے میں ملبوس لڑکی نظر آ رہی تھی۔ وہ پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے دوہری ہو رہی تھی، جیسے کسی شدید درد کی لہر نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ ڈرائیور نواز نے فوراً بریک لگائے۔ جی سر، ابھی پوچھتا ہوں، نواز نے ادب سے کہا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ شہریار شیشے سے نظریں ہٹائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آخری بار اس نے کسی اجنبی کے لیے گاڑی کب روکی تھی۔ پچھلے 3 مہینوں میں اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ وہ ہمدردی، محبت اور احساس جیسے جذبوں کو اپنے اندر دفن کر چکا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس لڑکی کی جھکی ہوئی کمر اور کانپتے ہوئے وجود نے اس کے دل کے کسی ویران گوشے میں دستک دے دی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ اکیلی تھی اور شہریار تنہائی کا عذاب خوب سمجھتا تھا۔ نواز اس لڑکی کے قریب پہنچا۔ شہریار نے دیکھا کہ لڑکی نے بمشکل سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، لیکن وہ آنکھیں بھی درد کی شدت سے میچ رہی تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ نواز بھاگتا ہوا واپس آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی سے سر اندر کرتے ہوئے بولا، سر، اس لڑکی کی بہت بری حالت ہے۔ شاید وہ امید سے ہے اور درد بہت زیادہ ہے، وہ تو بات بھی نہیں کر پا رہی۔ شہریار کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ ایک انجانی سی گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا۔ اس نے فوراً پچھلا دروازہ کھولا۔ اسے گاڑی میں بٹھاؤ، پچھلی سیٹ پر، جلدی کرو، ہمیں فوراً ہسپتال پہنچنا ہے۔ شہریار خود گاڑی سے اترا اور آگے بڑھ کر پچھلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ نواز نے لڑکی کو سہارا دیا۔ وہ لڑکی بمشکل چل پا رہی تھی، اس کا پورا وجود درد سے لرز رہا تھا۔ شہریار نے احتراماً اپنی نظریں نیچی رکھیں، لیکن جب وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ آہ اللہ! یہ آواز، یہ درد میں ڈوبی ہوئی پکار! شہریار کو لگا جیسے یہ آواز اس کے کانوں کے راز سے سیدھی روح میں اتر گئی ہو۔ یہ آواز انجانی تھی، مگر پھر بھی کچھ جانی پہچانی سی کیفیت لیے ہوئے تھی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ درد میں ہر انسان کی پکار شاید ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر دوڑنے لگی۔ بارش اب موسلادھار ہو چکی تھی۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی، سوائے اس لڑکی کی بھاری سانسوں اور کبھی کبھی نکلنے والی کراہوں کے۔ شہریار ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا تاکہ وہ لڑکی پیچھے آرام سے لیٹ سکے۔ وہ بار بار مرر سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے خود کو سمیٹ رکھا تھا۔ اس نے اپنا نقاب نہیں ہٹایا تھا، حالانکہ سانس لینے میں اسے دشواری ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سختی سے پیٹ پر جمے ہوئے تھے اور وہ مسلسل زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ نواز، گاڑی تیز چلاؤ، شہریار نے بے چینی سے کہا۔ سر، بارش بہت تیز ہے، سلپ ہونے کا ڈر ہے۔ نواز نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، لیکن سپیڈ بڑھا دی۔ ہسپتال پہنچنے تک کا راستہ شہریار کے لیے صدیوں پر محیط ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی کے لیے اتنا مضطرب کیوں ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اسے بار بار اپنا ماضی یاد آ رہا تھا، وہ خوشیاں جو اس کے دروازے پر دستک دے کر واپس لوٹ گئی تھیں۔ گاڑی ہسپتال کی ایمرجنسی کے سامنے رکی۔ شہریار نے فوراً عملے کو آواز دی۔ اسٹریچر لایا گیا اور اس لڑکی کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً اسے گھیر لیا۔ ایک نرس باہر آئی اور شہریار سے پوچھنے لگی، آپ ان کے شوہر ہیں؟ شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے یہ سڑک پر ملی تھیں، انسانی ہمدردی کے ناطے لے آیا۔ ان کا کوئی وارث نہیں ہے فی الحال یہاں۔ آپ علاج شروع کریں، جو بھی خرچہ ہوگا میں دوں گا۔ نرس نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اندر چلی گئی۔ شہریار وہیں بینچ پر باہر بیٹھ گیا۔ ہسپتال کی مخصوص بو، فینائل اور دوائیوں کی ملی جلی مہک اس کے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ دیوار سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر گیا۔ 3 مہینے، صرف 3 مہینے پہلے تو اس کی دنیا آباد تھی۔
وہ کاروبار کے سلسلے میں یورپ گیا تھا۔ جاتے وقت وہ اپنی بیوی آسما کو خدا حافظ کہہ کر گیا تھا، جو اس وقت امید سے تھی۔ اس نے آسما کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، لیکن اس نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ بزنس ڈیل ان کے مستقبل اور آنے والے بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن جب وہ واپس آیا تو وہ گھر خالی تھا۔ الماریوں میں کپڑے نہیں تھے، زیورات غائب تھے، اور ڈریسنگ ٹیبل پر ایک خط پڑا تھا جس نے شہریار کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ وہ اس زندگی سے اکتا گئی ہے اور اپنی مرضی سے جا رہی ہے۔ شہریار کو یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈا، پولیس میں رپورٹ کروائی، پرائیویٹ سراغ رساں کی مدد لی، ہر جگہ چھان مارا، لیکن آسما کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ لوگوں نے باتیں بنائیں، کسی نے کہا وہ کسی اور کے ساتھ تھی، کسی نے کہا دولت کے لالچ میں تھی۔ شہریار کا دل ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، لیکن آسما کا یوں غائب ہو جانا اور پھر رابطہ نہ کرنا، یہ سب ثبوت اس کے خلاف تھے۔ تب سے شہریار زندہ لاش بن گیا تھا۔ اس کا بچہ جو اس دنیا میں آنے والا تھا وہ اسے دیکھے بغیر ہی اس سے چھین لیا گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ شہریار نے زیر لب کہا۔ وقت رینگ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر جلتی بجھتی سرخ بتی اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ اندر ایک اجنبی لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور باہر شہریار اپنی یادوں سے جنگ کر رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن رات کا سناٹا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ایک نرس مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں سفید تولیے میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود تھا۔ شہریار چونک کر کھڑا ہو گیا۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے، نرس نے خوش دلی سے کہا اور ننھے سے فرشتے کو لا کر شہریار کی طرف بڑھایا۔ شہریار کے لبوں پر انکار مچل رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں تو صرف مددگار ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس بچے کے معصوم چہرے پر پڑی، الفاظ وہیں جم گئے۔ وہ بچہ گلابی رنگت، بند مٹھیاں اور ہلکی ہلکی آواز میں روتا ہوا اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ نرس نے اسے شہریار کی گود میں دیا۔ جیسے ہی شہریار نے اس ننھے وجود کو تھاما، اس کے دل میں ایک شدید ہوک اٹھی۔ ایک عجیب سا کرنٹ اس کے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ بچے کی گرمائش اس کے سینے میں اتر گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اگر آسما مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تو آج میرا بھی بیٹا ہوتا، اس نے دل میں سوچا۔ شاید وہ بھی ایسا ہی خوبصورت ہوتا، میرا وارث، میرا خون۔ اس بچے کو دیکھ کر اسے اپنا کھویا ہوا بچہ یاد آ گیا۔ وہ بچہ جو اب پتہ نہیں دنیا میں آیا بھی ہے یا نہیں، اور اگر آیا ہے تو کس حال میں ہے۔ شہریار نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کی پیشانی کو چھوا۔ بچے نے جیسے اس کے لمس کو محسوس کیا اور رونا بند کر دیا۔ ایک عجیب سا سکون تھا اس بچے کے چہرے پر۔ ماں کیسی ہے؟ شہریار نے بھاری آواز میں پوچھا۔ وہ ہوش میں ہیں لیکن بہت کمزور ہیں۔ انہوں نے بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ آپ پلیز بچے کو اندر لے جائیں اور انہیں دکھا دیں، نرس نے کہا۔ شہریار جھجکا۔ لیکن میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ نامحرم ہے۔ سر، وہ بہت پریشان ہیں، شاید بچے کو دیکھ کر انہیں سکون مل جائے۔ بس 1 منٹ کے لیے، ویسے بھی وہاں اور کوئی نہیں ہے، آپ ہی تو لے کر آئے ہیں انہیں، نرس نے اصرار کیا۔ شہریار انکار نہ کر سکا۔ اس کی گود میں موجود بچہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھیں۔ بیڈ پر وہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ نقاب اب اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ ہسپتال کے لباس میں وہ بہت کمزور اور ناتواں لگ رہی تھی۔ شہریار کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب گیا۔ اس نے بچے کو ماں کے پاس لٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دیکھیں، اللہ نے آپ کو کتنا پیارا بیٹا دیا ہے، شہریار نے بہت نرم لہجے میں کہا تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ اس لڑکی نے شہریار کی آواز سن کر آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ اس نے کروٹ لیا اور چہرہ شہریار کی طرف کیا۔ جیسے ہی شہریار کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھوں سے بچہ پھسلنے ہی والا تھا کہ اس نے سنبھال لیا۔ اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ اس کے سامنے بیڈ پر نڈھال پڑی زرد چہرے اور بکھرے بالوں کے ساتھ کوئی اجنبی لڑکی نہیں تھی، وہ آسما تھی۔ وہی آنکھیں، وہی نقش و نگار، بس دکھ اور درد کی ایک گہری چھاپ تھی۔ آسما نے بھی شہریار کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری، پھر خوف اور پھر بے پناہ شرمندگی۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ شہریار؟ اس کے حلق سے بمشکل نکلا۔ شہریار پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال گونج رہے تھے۔ یہ آسمہ ہے، میری بیوی، جو بھاگ گئی تھی۔ یہ سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ اور یہ بچہ؟ اس نے گود میں موجود بچے کو دیکھا اور پھر آسمہ کو۔ تو کیا یہ میرا بچہ ہے یا… شک کا ایک زہریلا سانپ اس کے دل میں پھن پھیلانے لگا۔ اگر یہ بھاگ گئی تھی تو 3 مہینے کہاں تھی؟ آسمہ نے کانپتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ شہریار، میری بات سنیں، مجھے… لیکن شہریار نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ہمدردی کی جگہ نفرت اور غصے نے لے لی تھی۔ لیکن اس نفرت کے پیچھے ایک گہرا سوال چھپا تھا جو اس کی روح کو گھائل کر رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے پہنچی؟ اور اس رات وہ گھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ وقت تقریباً 1.5 سال پہلے۔ شہریار بیٹا، بس اب تم شادی کے لیے مان جاؤ۔ مجھے اب اس گھر میں بہو چاہیے جو اس گھر کی رونق بڑھائے۔ میں کل ہی مسز درانی سے ان کی بیٹی نیہا کے لیے بات کرنے جا رہی ہوں۔ زرین بیگم نے ناشتے کی میز پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ ان کے انداز میں وہ مخصوص عمرہ والا رعب تھا جو برسوں سے اس گھر کا دستور تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کا اب گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، اور ان کی نظر میں مسز درانی کی بیٹی نیہا، جو کہ شہر کے ایک بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی، شہریار کے لیے بہترین انتخاب تھی۔ شہریار نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے ہاتھ روکا اور مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا۔ موم، میں جانتا ہوں آپ میری بھلائی چاہتی ہیں، لیکن شادی زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ یہ فیصلہ صرف خاندان یا سٹیٹس دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ زرین بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ نیہا میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے سٹیٹس کی ہے۔ شہریار نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیا اور کرسی پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ماں کے قریب گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا، ماں، کمی نیہا میں نہیں ہے، لیکن میرے دل میں کوئی اور ہے۔ زرین بیگم چونک گئیں۔ کوئی اور؟ کون ہے وہ؟ میں جانتی ہوں اسے۔ شہریار نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اسے ڈر تھا، لیکن سچ بتانا ضروری تھا۔ اس کا نام آسمہ ہے۔ وہ میری یونیورسٹی فیلو ہے۔ بہت سلجھی ہوئی، نیک اور باکردار لڑکی ہے۔ میں اسے پسند کرتا ہوں، اور اگر شادی کروں گا تو صرف اسی سے۔ زرین بیگم کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آسمہ، میں نے پہلے کبھی یہ نام نہیں سنا۔ کون ہے وہ؟ کس خاندان سے ہے؟ اس کے باپ کا کاروبار کیا ہے؟ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے موم۔ اس کے والد کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے۔ وہ ایک شریف اور محنتی انسان ہے۔ آسمہ میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک اچھی بیوی اور اچھی بہو میں ہونی چاہیے۔ دولت اور سٹیٹس تو آنی جانی چیز ہے، کردار ہمیشہ رہتا ہے۔ شہریار نے بہت تحمل سے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ زرین بیگم غصے سے کھڑی ہو گئیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا شہریار؟ ایک معمولی گھرانے کی لڑکی میرے میر خاندان کی بہو بنے گی، جس کے پاس نہ جہیز ہوگا، نہ نام، نہ حسب نسب۔ میرا حلقہ ہے باپ کیا کہے گا کہ میر شہریار کو پورے شہر میں کوئی امیر زادی نہیں ملی جو ایک کنگلی لڑکی کو اٹھا لایا۔ موم پلیز۔ شہریار کی آواز میں تھوڑی سختی آ گئی۔ میرے لیے میری خوشی اہم ہے، لوگوں کی باتیں نہیں۔ اگر آپ میری خوشی چاہتی ہیں تو آسمہ کو قبول کر لیں، ورنہ میں شاید کبھی شادی نہ کروں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماں اور بیٹے کے درمیان یہ پہلی جھڑپ تھی۔ زرین بیگم بیٹے کی آنکھوں میں عزم دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ شہریار ضدی ہے۔ اگر وہ اڑ گیا تو وہ واقعی شادی نہیں کرے گا۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی مجبوری تھی کہ وہ جھک جائیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زرین بیگم نے منہ پھیرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ لیکن یاد رکھنا شہریار، کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی اڑتا ہے، اور باز باز کے ساتھ۔ یہ بے جوڑ رشتہ تمہیں کبھی سکون نہیں دے گا۔ شہریار نے خوش ہو کر ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ کی دعائیں ہوں گی تو سب اچھا ہوگا، بس آپ مان گئیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ شہریار کی خوشی دیدنی تھی۔ آسمہ سرخروسی جوڑے میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے محل میں آ رہی ہے جہاں کی دیواریں بھی اونچی ہیں اور مکینوں کی ناک بھی۔ شادی کی پہلی رات شہریار نے آسمہ کو یقین دلایا تھا۔ آسمہ، میں جانتا ہوں کہ تم گھبرائی ہوئی ہو۔ یہ ماحول، یہ گھر تمہارے لیے نیا ہے،
اور شاید میری امی کا رویہ بھی تھوڑا سخت ہو، لیکن تم فکر مت کرنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تم اس گھر کی عزت ہو اور میری زندگی ہو۔ آسما نے پلکیں جھکا کر کہا، شہریار، مجھے دولت یا محل سے کوئی غرض نہیں، مجھے بس آپ کا ساتھ اور آپ کے گھر والوں کی محبت چاہیے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ امی جان کا دل جیت سکوں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے چند مہینوں میں آسما نے محسوس کیا کہ زرین بیگم اسے بہو کم اور بن بلایا مہمان زیادہ سمجھتی تھی۔ کھانے کی میز ہو یا مہمانوں کی آمد، زرین بیگم اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ ایک دن ڈرائنگ روم میں زرین بیگم اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آسما چائے کی ٹرالی لے کر اندر آئی۔ ارے زرین، یہ تمہاری بہو ہے، ماشاءاللہ پیاری تو بہت ہے، لیکن سنا ہے تم نے بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے، ورنہ کہاں ہم سوچ رہے تھے کہ تم وزیروں کے گھر رشتہ کرو گی۔ ایک خاتون نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آسما کا چہرہ فک ہو گیا۔ زرین بیگم نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیا کریں بہن، آج کل کے بچے ماں باپ کی کہاں سنتے ہیں، بس جو قسمت میں لکھا تھا وہی ہوا، اب سونا پیتل کے بھاؤ بک جائے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ آسما کے ہاتھوں میں چائے کے کپ لرزنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے ضبط کیا اور خاموشی سے چائے رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ شام کو جب شہریار گھر آیا تو اس نے آسما کی آنکھوں میں اداسی دیکھی۔ کیا ہوا میری جان، تم روئی ہو؟ شہریار نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، بس گھر کی یاد آ گئی تھی۔ آسما نے جھوٹ بولا تاکہ ماں بیٹے میں رنجش نہ ہو۔ شہریار اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، تمہارا یہ شوہر ابھی زندہ ہے، میں تمہیں کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا، چلو تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ شہریار کی محبت آسما کے لیے کسی ڈھال سے کم نہیں تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا، اس کی تعریف کرنا اور اسے اس بات کا احساس دلانا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، یہ سب آسما کو زرین بیگم کے طعنے سہنے کا حوصلہ دیتا تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد آسما کچن میں تھی جب اسے اچانک چکر آیا۔ ملازمہ نے اسے سنبھالا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد جب خبر ملی تو آسما کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ امید سے تھی۔ شہریار آفس میں تھا جب آسما نے اسے فون کیا۔ شہریار، جلدی گھر آ جائیں، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ خیریت تو ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ شہریار گھبرا گیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بلکہ بہت ٹھیک ہے، بس آپ آ جائیں۔ شہریار اپنا کام چھوڑ کر گھر بھاگا۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو آسما شرمائی ہوئی بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے، بتاؤ بھی؟ شہریار نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آسما نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور آہستہ سے بولی، ہم 2 سے 3 ہونے والے ہیں۔ شہریار ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا، پھر بے اختیار ہو کر اس نے آسما کو گلے لگا لیا۔ سچ؟ آسما، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں باپ بننے والا ہوں؟ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے آسما کو ہوا میں گھما دیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، تھینک یو آسما، تھینک یو سو مچ۔ دونوں خوشی خوشی نیچے زرین بیگم کے پاس گئے۔ موم، خوشخبری ہے، آپ دادی بننے والی ہیں، شہریار نے جوش سے بتایا۔ زرین بیگم ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے چینل تبدیل کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اچھا، مبارک ہو، اپنا خیال رکھنا، اب دیکھنا اس لڑکی کے مزید خرچے بڑھ جائیں گے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ شہریار کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اسے توقع تھی کہ ماں گلے لگائے گی، صدقہ اتارے گی، لیکن یہ سرد مہری، یہ اجنبی انداز، آسما کا دل بجھ سا گیا۔ اسے لگا جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ شہریار نے جلدی سے ماحول سنبھالا۔ موم بھی نہ، بس مذاق کرتی ہیں، وہ بہت خوش ہیں، چلو آسما، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اسے کمرے میں لے جا کر شہریار نے اسے تسلی دی۔ تم امی کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ پرانے خیالات کی ہیں، جب پوتا یا پوتی گود میں آئے گا تو سب بھول جائیں گی، تم بس اپنی اور ہمارے بچے کی فکر کرو۔ وقت گزرتا گیا۔ آسما اب 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کا پیٹ نمایاں ہو چکا تھا اور چلنے پھرنے میں تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ شہریار اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ وقت پر دوائیاں دیتا، اسے سیر کرواتا اور زبردستی سے کھانا کھلاتا، روز رات کو دودھ گرم کر کے دیتا۔ لیکن قسمت کو شاید یہ خوشیاں ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھیں۔ ایک شام شہریار گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر تشویش اور جوش کے ملے جلے تاثرات۔ آسما، میرے پاس ایک نیوز ہے، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسی نیوز؟ آسما نے اس کے لیے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بزنس کے سلسلے میں یورپ جانا پڑ رہا ہے۔ ہماری کمپنی کو ایک بہت بڑا کنٹریکٹ مل رہا ہے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے خود وہاں جا کر معاملات سنبھالنے ہوں گے۔ یہ ڈیل ہمارے فیوچر کے لیے بہت بڑی ہے آسما۔ آسما کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یورپ؟ کتنے دن کے لیے؟ تقریباً 3 مہینے۔ شہریار نے نظریں چکا کر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے۔ 3 مہینے؟ آسما کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ شہریار، آپ جانتے ہیں میری حالت کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ آخری مہینے بہت نازک ہیں۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے اس حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ شہریار کے قریب بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز مت جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ امی کا رویہ آپ جانتے ہیں، آپ کے بنا میرا یہاں سانس گھٹتا ہے۔ شہریار نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ میری جان، میں جانتا ہوں، میں بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر میں نہ گیا تو ہمارے بزنس کو بہت نقصان ہوگا۔ میں یہ سب تمہارے اور ہمارے آنے والے بچے کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی شہزادوں کی طرح زندگی گزارے۔ مجھے شہزادوں والی زندگی نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ آسما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پیسہ تو پھر بھی آ جائے گا، لیکن یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ مجھے عجیب سے وسوسے آ رہے ہیں، میرا دل نہیں مان رہا۔ شہریار نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا پگلی، دیکھو امی ہے نا گھر پر، ملازم بھی ہیں۔ میں روز ویڈیو کال کروں گا، ہر گھنٹے بعد میسج کروں گا۔ 3 مہینے پلک جھپکتے گزر جائیں گے، اور جب میں واپس آؤں گا تو اپنے بچے کو گود میں لوں گا۔ سوچو وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس رات آسما بہت روئی۔ شہریار اسے مناتا رہا، مستقبل کے سہانے خواب دکھاتا رہا۔ اس نے وعدہ کیا کہ یہ آخری ٹور ہے، اس کے بعد وہ کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگلے 2 دن تیاریوں میں گزر گئے۔ زرین بیگم بہت خوش تھیں کہ شہریار جا رہا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک پراسرار سا اطمینان تھا، جسے آسما اور شہریار دونوں نے نظر انداز کر دیا۔ جانے کا دن آ گیا۔ شہریار کا سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں کھڑا سب سے مل رہا تھا۔ زرین بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ کامیاب ہو کر لوٹنا بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ بے فکر ہو کر جاؤ، میں ہوں نا یہاں۔ یہ جملہ آسما کے لیے کسی دھمکی سے کم نہیں تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ شہریار آسما کی طرف مڑا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ روتے ہوئے الوداع نہیں کہتے۔ شہریار نے مسکرا کر اس کے آنسو پونچھے۔ اپنا خیال رکھنا، وقت پر کھانا کھانا اور دوائیاں لینا، اور ہمارے ٹائیگر کا خیال رکھنا۔ اس نے آسما کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپ جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا نا؟ آسما نے سسکتے ہوئے کہا۔ وعدہ، جیسے ہی کام ختم ہوا میں پہلی فلائٹ سے آؤں گا۔ آئی لو یو آسما۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تیزی سے مڑ کر باہر نکل گیا، کیونکہ اگر وہ ایک لمحہ اور رکتا تو شاید وہ بھی رو پڑتا اور اپنا ارادہ بدل لیتا۔ آسما دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی اور اس کے پیچھے دھول کا بادل چھوڑ گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ دھول اس کی زندگی کے سکون کو ہمیشہ کے لیے گہنا دے گی۔ جیسے ہی گیٹ بند ہوا، آسما کو اپنی پشت پر ایک چبھتی ہوئی نظر محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ زرین بیگم سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر اب کوئی ممتا نہیں تھی، بلکہ ایک سرد اور ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ چلو شکر ہے وہ گیا، زرین بیگم نے آہستگی سے کہا، لیکن وہ آواز آسما کے کانوں میں گونج گئی۔ اب اس گھر کی صفائی کا وقت آ گیا ہے۔ آسما نے گھبرا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ایک انجانے خوف نے اسے جکڑ لیا تھا۔ شہریار جا چکا تھا اور وہ اب اکیلی تھی۔ وہ سہارے جو اسے مضبوط رکھتے تھے اب ہزاروں میل دور جا چکے تھے۔ چوکیدار، گیٹ بند کر دو، زرین بیگم نے ملازم کو سخت لہجے میں حکم دیا، اور پھر دھیرے سے مڑ کر آسما کی طرف دیکھا، جو ابھی تک وہیں کھڑی تھی جہاں شہریار اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک شہریار کی گاڑی کا عکس باقی تھا، لیکن زرین بیگم کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ تم میرے کمرے میں آؤ، ابھی اسی وقت، زرین بیگم نے سرد لہجے میں کہا اور پلٹ گئی۔ آسما کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک انجانا سا خوف اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے لگا جیسے وہ کسی عدالت میں پیش ہو رہی ہے۔ زرین بیگم اپنی آرام کرسی پر براجمان تھیں، اور ان کے چہرے پر وہ مصنوعی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی جو وہ شہریار کے سامنے سجائے رکھتی تھیں۔ جی امی جان، آسما نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زرین بیگم نے میز پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا،
ایک گھونٹ بھرا اور پھر اسے زور سے میز پر پٹخ دیا۔ یہ امی جان کہنے کا ناٹک اب بند کرو، میرا بیٹا جا چکا ہے، اب مجھے تمہاری یہ منحوس شکل برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسماء کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہی ہو۔ زرین بیگم کھڑی ہو گئیں اور آہستہ آہستہ سے چلتی ہوئی آسماء کے قریب آئیں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے۔ میں نے پہلے دن ہی شہریار سے کہا تھا کہ تم جیسی دو کوڑی کی لڑکی اس گھر کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے عشق میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں مجبور تھی، خاموش رہی، لیکن اب نہیں۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آسماء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں، لیکن خدا را ایسے مت بولیں۔ میں شہریار کی بیوی ہوں، ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ بس، زرین بیگم دھاڑیں۔ خبردار جو تم نے اس بچے کا نام لیا۔ مجھے شک ہے کہ یہ خون میر خاندان کا ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے بھی تو تمہارے جیسی عورت کے سائے میں پلنے والے بچے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ آسماء کے لیے کسی تیز خنجر سے کم نہیں تھے۔ وہ کانپنے لگی۔ آپ مجھ پر تہمت لگا رہی ہیں؟ زرین بیگم نے میز کی دراز کھولی اور ایک چیک بک نکال کر اس کے سامنے پھینک دی۔ یہ خالی چیک ہے، اس پر جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، جو تمہاری قیمت ہے لکھ لو، اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے اور میرے بیٹے کی زندگی سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آسماء نے نفرت سے چیک کی طرف دیکھا۔ میری کوئی قیمت نہیں ہے امی جان، میں یہاں پیسوں کے لیے نہیں آئی تھی، میں محبت کے لیے آئی تھی۔ میں شہریار کے بنا کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے۔ گھر؟ زرین بیگم نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا۔ یہ گھر تمہارا تب تک تھا جب تک شہریار یہاں تھا، اب یہاں میرا حکم چلتا ہے، اور کان کھول کر سن لو لڑکی۔ زرین بیگم نے آسماء کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ اپنا چہرہ آسماء کے چہرے کے بالکل قریب لے آئیں۔ اگر تم نے آج رات یہ گھر نہیں چھوڑا یا شہریار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، حادثے کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ سیڑھیوں سے پاؤں پھسل سکتا ہے، غلط دوائی دی جا سکتی ہے، اور اس حادثے میں نہ تم بچو گی اور نہ ہی تمہارے پیٹ میں موجود یہ بوجھ۔ آسماء کا سانس رک گیا۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ موت کا پروانہ تھا۔ وہ زرین بیگم کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ کر گزریں گی۔ وہ اپنے لیے نہیں ڈری، لیکن اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی اسے اپنے بچے کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ ممتا جو بھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی تڑپ اٹھی۔ نہیں نہیں امی جان، آپ ایسا نہیں کر سکتی، یہ آپ کا خون ہے۔ آسماء گھٹنوں کے بل گر کر ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ مجھے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی اس حالت میں؟ رات ہو رہی ہے، باہر طوفان ہے۔ زرین بیگم نے بے رحمی سے اپنا پاؤں چھڑایا اور اسے ٹھوکر ماری۔ جہاں مرضی جاؤ، جہنم میں جاؤ، بس میرے گھر سے نکلو۔ اور ہاں، جاتے ہوئے یہ مت سوچنا کہ تم مظلوم بن کر شہریار کو فون کرو گی۔ اگر تم نے اسے بھنک بھی پڑنے دی تو میں قسم کھاتی ہوں کہ یورپ میں بیٹھے شہریار تک تمہاری لاش کی خبر بھی نہیں پہنچے گی۔ فیصلہ تمہارا ہے، پیسہ لے کر زندہ رہنا ہے یا یہاں رہ کر مرنا ہے۔ آسماء فرش پر پڑی روتی رہی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت ظالم ہے۔ اگر اس نے انکار کیا تو شاید وہ واقعی اس کے بچے کو مار دے۔ شہریار ہزاروں میل دور تھا، وہ اسے کیسے بچاتا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فرش کا سہارا لیا اور کھڑی ہوئی۔ اس نے چیک کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی اسے اٹھایا۔ مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے، میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا خدا دیکھ رہا ہے، ایک دن آپ کو اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ زرین بیگم نے حقارت سے منہ موڑ لیا۔ نصیحتیں مت کرو، نکلو یہاں سے، اور ہاں، اپنا منہ بند رکھنا۔ آسماء اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا جس میں چند ضروری کپڑے رکھے۔ اس نے وہ سارے زیورات جو شہریار نے اسے دیے تھے ڈریسنگ ٹیبل پر ہی چھوڑ دیے۔ اس نے شہریار کی تصویر کو سینے سے لگایا، اسے چوما اور ایک کاغذ پر کپ کپاتے ہاتھوں سے کچھ لکھا، لیکن زرین بیگم نے کمرے میں آتے ہی وہ کاغذ چھین کر پھاڑ دیا۔ کوئی ڈرامہ نہیں۔ انہوں نے ایک دوسرا کاغذ رکھا۔ اس پر دستخط کرو کہ تم اپنی مرضی سے جا رہی ہو۔ آسماء نے مجبوری میں دستخط کیے۔ رات کے پچھلے پہر جب بارش طوفانی شکل اختیار کر چکی تھی، آسماء اس عالیشان محل سے نکالی گئی۔ گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ ٹھکانہ، صرف پیٹ میں پلنے والا بچہ اور آنکھوں میں نہ ختم ہونے والے آنسو۔
وہ رات اس نے بس اسٹاپ کے شیڈ کے نیچے گزاری۔ سردی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ اگلی صبح اس نے اپنی ایک پرانی سہیلی کی مدد سے شہر کے ایک سستے ترین ہاسٹل میں جگہ لی۔ وارڈن نے اس کی حالت دیکھ کر اسے ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا۔ زندگی جہنم بن چکی تھی۔ ہاسٹل کا کھانا آسما سے کھایا نہیں جاتا تھا۔ دوائیاں خریدنے کے لیے اس نے اپنے کانوں کی چھوٹی بالیاں بیچ دیں جو وہ شادی سے پہلے پہنتی تھی۔ وہ ہر لمحہ شہریار کو یاد کرتی، اس کا نمبر ملانے کے لیے فون اٹھاتی، لیکن پھر زرین بیگم کی دھمکی سے روک دیتی۔ حادثے کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے بچے کی زندگی پر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ دوسری طرف یورپ میں شہریار بے چین تھا۔ پہلے 2 دن وہ فلائٹ اور میٹنگز میں اتنا مصروف رہا کہ فون نہ کر سکا۔ تیسرے دن اس نے گھر فون کیا۔ ہیلو آسما؟ شہریار نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ دوسری طرف زرین بیگم تھی۔ نہیں بیٹا، یہ میں ہوں۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ پہنچ گئے خیریت سے؟ جی امی، میں ٹھیک ہوں۔ آسما کہاں ہے؟ اس کے موبائل پر کال کر رہا ہوں تو بند جا رہا ہے۔ زرین بیگم نے بہت اطمینان سے جھوٹ بولا۔ ارے بیٹا، وہ نہا رہی ہے۔ اس کا فون شاید چارج نہیں تھا، اس لیے بند ہو گیا ہوگا۔ تم سناؤ، کام کیسا جا رہا ہے؟ شہریار کو تھوڑی مایوسی ہوئی، لیکن اس نے بات جاری رکھی۔ امی، اسے کہیں کہ جیسے ہی فارغ ہو مجھے کال کرے، میں بہت مس کر رہا ہوں اسے۔ ہاں ہاں ضرور، تم اپنا کام دھیان سے کرو۔ اگلے دن شہریار نے پھر فون کیا۔ امی، آسما سے بات کروائیں۔ بیٹا، وہ تو اپنی امی کی طرف گئی ہے۔ اس کی طبیعت تھوڑی بوجھل تھی تو کہہ رہی تھی ماں کے پاس سکون ملے گا۔ لیکن اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور وہاں کا نمبر تو آن ہونا چاہیے۔ شہریار کو اب تشویش ہونے لگی تھی۔ ارے تم تو جانتے ہو وہاں سگنل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہے۔ تم بس اپنے پروجیکٹ پر فوکس کرو، ورنہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ زرین بیگم نے اسے کام کی یاد دلا کر الجھا دیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ شہریار کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اسے آسما کی خاموشی کھائے جا رہی تھی۔ اسے عجیب عجیب خواب آنے لگے تھے کہ آسما مصیبت میں ہے۔ 10 دن بعد شہریار میٹنگ میں تھا جب اسے زرین بیگم کی کال آئی۔ اس نے فوراً میٹنگ روکی اور سائٹ پر جا کر فون اٹھایا۔ ہاں امی، آسما کیسی ہے؟ بات ہوئی آپ کی؟ دوسری طرف سے رونے کی آوازیں آئیں۔ امی، امی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ شہریار کا دل مٹھی میں آ گیا۔ شہریار بیٹا، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ زرین بیگم دھاڑے مار کر رونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ صاف صاف بتائیں، آسما ٹھیک ہے؟ شہریار چیخا۔ وہ آسما، وہ کل رات گھر سے بھاگ گئی بیٹا۔ شہریار کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا ہو۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ بھاگ گئی؟ کہاں؟ مجھے نہیں پتا بیٹا، زرین بیگم نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں نے اسے کتنا سمجھایا، کتنا روکا، لیکن وہ تو کسی اور کے چکر میں تھی شاید۔ وہ گھر کا سارا کیش، سارے زیورات، حتیٰ کہ میری تجوری بھی صاف کر کے لے گئی۔ وہ جاتے ہوئے ایک خط چھوڑ گئی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں تھی اور وہ اپنی پرانی محبت کے پاس جا رہی ہے۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے۔ شہریار نے اتنی زور سے فون کان سے ہٹایا کہ لوگ اسے دیکھنے لگے۔ آسما ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ میرے بچے کی ماں ہے۔ بیٹا، میں ماں ہوں، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا کہ اس معصوم صورت کے پیچھے اتنی مکار عورت چھپی تھی۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے شہریار۔ شہریار کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں آ رہا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کیا، میٹنگ ادھوری چھوڑی۔ کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کی دنیا اجڑ رہی تھی۔ اس نے پہلی فلائٹ پکڑی۔ پورے راستے جہاز میں وہ دعا کرتا رہا کہ یہ سب جھوٹ ہو، کوئی برا خواب ہو۔ آسما گھر پر ہوگی، مسکراتی ہوئی اس کا انتظار کرتی ہوئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ آسما، اس نے دروازہ کھولتے ہی آواز دی۔ کمرہ خالی تھا، بالکل خاموش۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن وہ خوشبو غائب تھی جو آسما کے وجود سے آتی تھی۔ وہ وارڈروب کی طرف لپکا۔ دروازے کھولے، وہ سب خالی تھیں۔ ہینگرز خالی لٹک رہے تھے۔ آسما کے کپڑے غائب تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بھاگا، درازے کھینچ کر باہر نکالی۔ زیورات کے ڈبے خالی پڑے تھے اور پھر اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے پڑے ایک لفافے پر پڑی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے لفافہ اٹھایا۔ اندر وہی خط تھا جو زرین بیگم نے تیار کروایا تھا۔ لکھائی آسما کی ہی لگ رہی تھی۔ شہریار، مجھے معاف کر دینا، میں اس قید سے تھک گئی ہوں۔
میں اس امیرانہ ماحول میں نہیں رہ سکتی. میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں. مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا. شہریار وہیں قالین پر ڈھہ گیا. اس خط کے الفاظ نے اس کے اندر کچھ مار دیا تھا. وہ بھروسہ، وہ مان، وہ محبت جو اس نے آسما پر نچھاور کی تھی، سب چکنا چور ہو گیا. کیوں آسما؟ کیوں؟ وہ دھاڑے مار کر رو پڑا. اگر جانا تھا تو میری زندگی میں آئی ہی کیوں؟ میرے بچے کو مجھ سے کیوں چھین لیا؟ کمرے کے دروازے پر کھڑی زرین بیگم اسے ٹوٹتا ہوا دیکھ رہی تھی. ان کے چہرے پر فتح کا سکون تھا، لیکن وہ فوراً روتی ہوئی آگے بڑھی اور شہریار کو گلے لگا لیا. صبر کر بیٹا، وہ اسی لائق تھی. تم شکر کرو کہ وہ اپنی اصلیت دکھا کر چلی گئی. ایسی عورتیں کسی کی سگی نہیں ہوتی. شہریار ماں کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا. اسے کیا خبر تھی کہ جس کندھے پر سر رکھ کر وہ رو رہا ہے وہی اس کی بربادی کا ذمہ دار ہے. اس دن کے بعد سے شہریار نہ رہا. وہ زندہ لاش بن گیا. اس نے آسما کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، پولیس کو رپورٹ کی، لیکن زرین بیگم نے ہر ثبوت ایسے مٹا دیا تھا جیسے آسما کا کبھی وجود ہی نہ ہو. ہسپتال کے کمرے میں مشین کی آواز نے شہریار کے ہوش اڑا دیے تھے. اس نے چیخ کر ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹرز اور نرسز کا عملہ بھاگتا ہوا اندر آیا اور شہریار کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا. اگلے 15 منٹ شہریار کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے. وہ شیشے کے دروازے سے اندر جھانک رہا تھا جہاں ڈاکٹر آسما کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ بار بار اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا تھا. یا اللہ، اسے بچا لے. ابھی تو مجھے بہت سے سوالوں کے جواب لینے ہیں. ابھی تو اس معصوم بچے کو ماں کی گود چاہیے. خدا نے اس کی سن لی. ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے اطمینان کا سانس لیا. گھبرائیں نہیں مسٹر شہریار، وہ خطرے سے باہر ہیں. کمزوری بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ان کا بی پی ڈراپ ہو گیا تھا اور دل کی دھڑکن مدھم پڑ گئی تھی. ہم نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے. وہ ہوش میں ہیں، آپ مل سکتے ہیں. شہریار کانپتے قدموں سے دوبارہ کمرے میں داخل ہوا. آسما نے آنکھیں کھولی ہوئی تھیں اور وہ خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی. اس کے پہلو میں ننھا سا بچہ پرسکون نیند سو رہا تھا. شہریار آہستہ سے بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا. اس نے آسما کا ہاتھ تھام لیا. آسما نے چونک کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی. شہریار، اس نے کمزور آواز میں پکارا. آپ یہاں کیسے؟ میں تمہیں سڑک کنارے سے لایا تھا. شہریار نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک سوال چھپا تھا. آسما، مجھے سچ بتاؤ، اس رات کیا ہوا تھا؟ تم کیوں گئی تھی؟ امی کہہ رہی تھیں کہ تم... وہ جملہ مکمل نہ کر سکا. آسما نے تڑپ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا. کہ میں بھاگ گئی تھی کسی اور کے ساتھ اور زیورات چوری کر کے؟ شہریار خاموش رہا. اس کی خاموشی اقرار تھی. آسما نے سسکتے ہوئے کہا، شہریار، خدا گواہ ہے میں نے آپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی. میں بھاگی نہیں تھی، مجھے نکالا گیا تھا. شہریار کو جھٹکا لگا. کیا مطلب؟ کس نے نکالا؟ اسی رات جب آپ یورپ کے لیے نکلے تھے. آسما نے ہچکیوں کے درمیان ساری داستان سنانا شروع کی. امی جان نے مجھے بلایا اور کہا کہ اگر میں نے گھر نہیں چھوڑا تو وہ مجھے اور میرے بچے کو جان سے مار دیں گی. انہوں نے مجھے حادثے کی دھمکی دی تھی. میں اپنے لیے نہیں ڈری شہریار، لیکن یہ بچہ، یہ آپ کی نشانی تھی. میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی. شہریار کی مٹھیاں بھنج گئیں. اس کی رگیں تن گئیں. امی نے یہ سب کیا؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے بہو نہیں مانتی تھیں. وہ چاہتی تھیں کہ آپ کسی امیر گھرانے میں شادی کریں. انہوں نے مجھ سے زبردستی اس خط پر دستخط کروائے اور طوفانی بارش میں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا. میں نے بہت کوشش کی آپ سے رابطہ کرنے کی، لیکن ڈر تھا کہ وہ میرے بچے کو کچھ کر نہ دیں. میں ہاسٹل کے ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں رہی، بھوکی رہی، پیاسی رہی تاکہ آپ کا بیٹا سلامت رہے. آسما روئے جا رہی تھی. اس کا ہر لفظ سچائی میں ڈوبا ہوا تھا. شہریار کو اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا. وہ فون کالز پر امی کے بہانے، وہ نہا رہی ہے کا جھوٹ، وہ ماں کے گھر گئی ہے کا فریب، سب کچھ شیشے کی طرح صاف ہو گیا. شہریار کی آنکھوں میں شدید دکھ اور غصہ امڈ آیا. وہ گھٹنوں کے بل آسما کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ چومنے لگا. مجھے معاف کر دو آسما. میں کتنا اندھا تھا. میں نے اپنی ماں کے جھوٹ پر یقین کیا اور تم پر شک کیا. میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن... اس کی آواز رند گئی. تم نے کتنا دکھ سہا ہے میری وجہ سے. آسما نے اپنا دوسرا ہاتھ شہریار کے سر پر رکھا.
یہ سب قسمت کا کھیل تھا شہریار. مجھے بس اس بات کا سکون ہے کہ اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا اور آپ کا بیٹا آپ کی گود میں ہے. کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی. صرف دونوں کے آنسو بہتے رہے. پھر شہریار نے آنسو پونچھے اور ایک عجیب سے سنجیدہ لہجے میں بولا، آسما، تم جانتی ہو قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. آسما نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. تمہیں گھر سے نکالنے کے بعد امی بہت خوش تھیں. وہ تمہارے نام کا ہر نشان مٹا چکی تھیں، لیکن شاید اللہ کو ان کا یہ غرور پسند نہیں آیا. شہریار نے گہرا سانس لیا. آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے امی اپنے دوست کی بیٹی کی شادی سے واپس آ رہی تھیں. گاڑی بہت تیز تھی. ڈرائیور سے کنٹرول نہ ہو سکا اور گاڑی الٹ گئی. آسما نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. یا اللہ، ڈرائیور تو بچ گیا لیکن امی. شہریار نے نظریں جھکا لیں. امی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. وہ اب چل پھر نہیں سکتی. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے. وہ اب ہمیشہ کے لیے بستر کی ہو کر رہ گئی ہیں. وہ عورت جو پورے گھر پر حکمرانی کرتی تھی اب پانی کے ایک گلاس کے لیے بھی ملازموں کی محتاج ہے. آسما کے چہرے پر افسوس کے گہرے سائے لہرا گئے. اس نے یہ سب سن کر کوئی خوشی محسوس نہیں کی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ہمدردی آ گئی. یہ بہت برا ہوا شہریار. میں نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی. میں نے تو بس اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا. کاش ایسا نہ ہوتا. شہریار نے آسما کے چہرے پر غور سے دیکھا. اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی اسے اس عورت کے دل میں کینہ نہیں تھا. یہی وہ بات تھی جس نے شہریار کو پہلی بار آسما سے محبت کرنے پر مجبور کیا تھا. یہ مکافات عمل ہے آسما. جس نے تمہیں بے گھر کیا آج وہ اپنے ہی گھر میں قیدی بن گئی ہے. لیکن اب تم فکر مت کرو. اب میں تمہیں لینے آیا ہوں. اب کوئی تمہیں اس گھر سے نہیں نکال سکتا. 2 دن بعد آسما ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی. شہریار گاڑی خود چلا رہا تھا. آسما اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ننھا سا ولی سو رہا تھا. جب گاڑی اس بڑی کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہوئی جہاں سے کچھ ماہ پہلے سے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا تو آسما کا دل ایک لمحے کے لیے سہم گیا. اسے وہ کالی رات یاد آ گئی جب بارش برس رہی تھی اور وہ سڑک پر تنہا تھی. شہریار نے اس کا ہاتھ تھاما. ڈرو مت، یہ گھر اب تمہارا ہے. ملازموں نے دوڑ کر گیٹ کھولا. سب سر جھکائے کھڑے تھے. انہیں اپنی مالکن کی واپسی پر خوشی بھی تھی اور شرمندگی بھی، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ آسما بے قصور تھی. شہریار آسما کو سہارا دے کر اندر لایا. گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، لیکن فضا بدل چکی تھی. اب اس گھر میں خوف نہیں، سکون تھا. چلو امی کے کمرے میں چلتے ہیں، شہریار نے کہا. آسما جھجکی. کیا وہ غصہ نہیں کریں گی؟ نہیں، اب وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ غصہ کر سکیں، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا پوتا گھر آ گیا ہے. وہ دونوں زرین بیگم کے کمرے میں داخل ہوئے. کمرے میں دوائیوں کی بو تھی. زرین بیگم بیڈ پر بے حس و حرکت لیٹی تھیں. ان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں. وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو تک رہی تھیں. دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے بمشکل گردن موڑی. شہریار اور آسما کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری. حیرت، شرمندگی اور پچھتاوے کی ملی جلی چمک. شہریار آسما کو لے کر بیٹھ کے قریب گیا. امی، دیکھیں کون آیا ہے. یہ آسما ہے اور یہ آپ کا پوتا. زرین بیگم کی نظریں آسما کے چہرے پر جم گئیں. وہی لڑکی جسے انہوں نے کیڑے مکوڑوں کی طرح گھر سے نکال دیا تھا آج اسی گھر میں وارث کو گود میں لیے کھڑی تھی. آسما کے چہرے پر فتح کا کوئی تاثر نہیں تھا، صرف احترام اور دکھ تھا. زرین بیگم کے ہونٹ پھڑ پھڑ آئے. وہ کچھ بولنا چاہتی تھیں لیکن الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. ان کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے. آسما کا دل پسیج گیا. اس نے ولی کو شہریار کے ہاتھ میں دیا اور آگے بڑھ کر زرین بیگم کا ہاتھ تھام لیا. وہ ہاتھ جو کبھی اس پر اٹھتا تھا آج بے جان پڑا تھا. امی جان، آسما نے نرمی سے کہا. کیسی ہیں آپ؟ زرین بیگم نے بڑی مشکل سے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہیں. وہ رو پڑیں. ان کی آواز ٹوٹی پھوٹی تھی. مجھے معاف کر دو بیٹی. میں بہت بری ہوں. میں نے تم پر بہت ظلم کیے. اللہ نے مجھے سزا دے دی ہے. آسما نے فوراً ان کے ہاتھ کو چوما اور اپنے آنسو پونچھے. نہیں امی جان، ایسا مت کہیں. آپ بڑی ہیں، ماؤں کی جگہ ہیں. میں نے آپ کو معاف کیا، دل سے معاف کیا. بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. آپ کے پوتے کو دادی کی ضرورت ہے.
آسما نے شہریار سے بچہ لے کر زرین بیگم کے سینے کے پاس لٹا دیا۔ دیکھیں، یہ ولی ہے، بالکل شہریار پر گیا ہے۔ زرین بیگم نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے بچے کے نرم گال کو چھوا۔ بچے نے نیند میں مسکرا کر اپنی دادی کی انگلی پکڑ لی۔ زرین بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو ندامت کے تھے جو ان کے گناہوں کو دھو رہے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ دولت اور غرور سب فانی ہے۔ اصل دولت یہ رشتے اور یہ محبت ہے جسے وہ ٹھکرا چکی تھی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور آسما کے کندھے پر دوسرا ہاتھ۔ اس کی فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ آنے والے دنوں میں گھر کا نقشہ بدل گیا۔ آسما نے گھر کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ وہ نہ صرف گھر اور بچے کو سنبھالتی بلکہ زرین بیگم کی خدمت بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ وہ انہیں وقت پر دوائی دیتی، نہلاتی اور ویل چیئر پر بٹھا کر باغ کی سیر کرواتی۔ زرین بیگم جو کبھی آسما کا نام سننا گوارا نہیں کرتی تھیں، اب آسما کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھیں۔ ان کی زبان پر ہر وقت آسما کے لیے دعائیں ہوتی تھیں۔ ان کا جسم تو ناکارہ ہو گیا تھا لیکن آسما کی محبت نے ان کی روح کو شفا دے دی تھی۔ ایک شام باغ میں چائے پیتے ہوئے شہریار نے آسما کو دیکھا جو ولی کو گھاس پر چلنا سکھا رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں آسما کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ شہریار کو لگا کہ اس سے زیادہ خوبصورت منظر دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کر آسما کے پاس گیا۔ کس سوچ میں ہیں؟ آسما نے مسکرا کر پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس رات میں نے گاڑی نہ روکی ہوتی تو کیا ہوتا؟ شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ آسما نے مسکرا کر ولی کو گود میں اٹھایا اور شہریار کی طرف دیکھا۔ تو پھر کہانی ادھوری رہ جاتی۔ لیکن اللہ بہترین مصنف ہے شہریار، وہ کہانی کو ادھورا نہیں چھوڑتا، بس ہم انسانوں کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ شہریار نے مسکرا کر آسما اور ولی کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ بے شک، اور میرا صبر تم ہو اور میرا انعام بھی تم ہو۔ باغ میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور دور کہیں مغرب کی اذان گونجنے لگی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ اندھیری رات کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے، بس یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ انسان کا اصل امتحان طاقت، دولت یا اختیار میں نہیں، بلکہ مشکل وقت میں اس کے رویے اور فیصلوں میں ہوتا ہے۔ شہریار نے اجنبی سمجھ کر بھی ایک درد سے کراہتی عورت کی مدد کی تو اس کے دل میں دفن انسانیت جاگ اٹھی۔ یہی انسانیت آخرکار اسے سچ کے دروازے تک لے آئی۔ جبکہ زرین بیگم کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ غرور، طبقاتی سوچ اور انا انسان کو اس حد تک اندھا کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ہی خون، اپنے ہی پوتے اور بہو پر ظلم کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتی، اور وقتی طاقت کے نشے میں یہ بھول جاتی ہے کہ اس ظلم کا حساب دیر سے صحیح مگر ہوتا ضرور ہے۔ آسما کا کردار صبر، قربانی اور ماں کی ممتا کی علامت ہے، جو ظلم سہ کر بھی اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار کرتی ہے، اور یہی خاموشی اس کے کردار کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ بدگمانی رشتوں کو توڑ دیتی ہے، سچ چھپایا جائے تو نفرت جنم لیتی ہے، اور جب فیصلے انا سے کیے جائیں تو معصوم لوگ کچلے جاتے ہیں، جبکہ محبت، یقین اور انسانیت ہی وہ اقدار ہیں جو بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑنے اور اندھیروں میں راستہ دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔